کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بڑے کے بڑے رہ گئے اور دشمن کھڑے کے کھڑے رہ گئے، سبحان اللہ، لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت بڑے کے بڑے رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نیت کے حوالے سے کہ جب تم صبح اپنے گھر سے نکلو، ہم کام کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اچھی اچھی نیتیں کر لو، سبحان اللہ، اچھی اچھی نیتیں، کہ اگر راستے میں کوئی غریب نظر آئے گا تو اس کو میں کچھ صدقہ دے دوں گا، سبحان اللہ، کوئی مسلمان ملے گا دیکھ کر کے اس کو مسکرا دوں گا، سبحان اللہ، کوئی اگر جنازہ نظر آئے تو اسے کاندھا دے دوں گا، سبحان اللہ، کوئی اگر اندھا نظر آئے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ اس کو کراس کرا دوں گا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھی اچھی نیتیں کرو، اور یہ اچھی اچھی نیتیں کر کے گھر سے نکلو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر دن بھر آپ کو یہ کام کا موقع ملا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر ان کاموں کا موقع نہ ملا تو اللہ تعالی نیت کے عوض، اچھی نیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان سارے کاموں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی نیت ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کروں، پھر انشاءاللہ وہ کلام سماعت فرمائیں گے ہم لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے عمل سے بہتر اس کی نیت ہے۔ سبحان اللہ، مومن کے عمل سے بہتر اس کی کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کے عمل سے بہتر کیا ہے؟ اس کی نیت، بولے زور سے، نیت، اس کی نیت۔ اس نے اچھی نیت کر لی۔ ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ آئندہ سال ہم حج کے لیے جائیں گے۔ انشاءاللہ، اگر چلے گئے تو اللہ کا کرم، آمین، اور اگر نہ جا سکے تو اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے سبحان گا۔ اللہ، محبت سے بولو۔ اور آج بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے کوئی وقت کی نماز نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ چھوٹے گی بھی نہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مشن ہے۔ تحریک سنی دعوت اسلامی سب سے پہلے عقیدہ پلاتی ہے، بے شک، بعد میں عمل کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، بے شک، حق ہے، اور ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، بولیے کچھ بھی نہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرید نے ایک گھر بنایا۔ اب شادی ہوئی، شادی ہونے والی ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی نے گھر بنایا، مکان بنایا، تو ہم وہاں پر گئے۔ تو اس مرید کی یہ خواہش تھی کہ میں جو ہے وہ پیر صاحب کو گھر میں بلاؤں، پیر صاحب کے قدم پڑیں گے تو برکت ہوگی، اور جب کوئی کام، نیک کام کی شروعات کی جائے نا تو کسی عالم دین کو، کسی سعادات کو، یا کسی پیر کو، اپنے پیر کو بلائے تاکہ ان کے قدموں کی برکتیں وہاں پر ظاہر ہوں، سبحان اللہ، ان کے ہاتھ سے اوپننگ کرائے۔ تو اس نے اسی طریقے کا گھر بنایا۔ گھر بنانے کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنے پیر صاحب کو بلایا۔ پیر صاحب آئے، پیر صاحب نے دیکھا، پوچھا یہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ کہاں سے لایا، یہ کہاں سے لایا، یہ کتنے کا لایا۔ اب وہ گھر میں جو ہے جو چیزیں لگی تھی وہ ساری چیزوں کو وہ بتا رہا تھا، حضور یہ یہاں سے لایا، یہ یہاں سے لایا، یہ اتنے کا لایا، وہ اتنے کا لایا۔ پھر جب اوپر پہنچے تو اوپر ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی، ونڈو کو دیکھا پیر صاحب نے اور فرمایا کہ یہ ونڈو تو نے کیوں بنایا، کھڑکی کیوں بنائی؟ اب آپ کہیں گے پیر صاحب بھی کیسے تھے یار، ونڈو کیوں بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہوا ہے نا۔ تو مرید نے کہا حضور یہ ونڈو اس لیے بنایا ہوں کہ یہاں سے جو ہے وہ ہوا آئے، روشنی آئے، سورج کی کرنیں آئے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرید، تو نے تیرے پیسے کو برباد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ عرض کرتا حضور میں نے پیسے برباد کیسے کر دیا؟ فرمایا نہیں بس تو نے برباد کر دیا اپنے پیسے۔ کہا حضور بتایا تو صحیح میں نے برباد کیسے کیے پیسے؟ کہا نہیں بس تو بات مت کر، اور تو نے اپنے پیسوں کو برباد کر دیا۔ رونے لگا۔
حضور مجھے بتایا آپ پیسے کیسے برباد ہوئے؟ اب سنو کیا فرماتے ہیں پیر صاحب. فرماتے ہیں کہ تو نے جب یہ ونڈو بنایا، کھڑکی تو نے جب بنائی، اس وقت کاش کہ تو یہ نیت کرتا کہ جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگائے گا تو اس کھڑکی کے ذریعے گھر میں مجھے آواز آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کھڑکی لگانے کا ثواب بھی ملتا اور روشنی کی جہاں تک بات تھی وہ تو خود بخود آ جاتی. بے شک. بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ نیت اچھی ہوگی تو کام کا بھی ثواب ملے گا. آج جب ہم گھر بنائیں گے تو انشاءاللہ جب کھڑکی بنائیں گے تو یہی نیت رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مؤذن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں لگائے گا تو ہم اپنے گھر سے نکل کر نماز کے لیے جائیں سبحان گے. اللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ آؤ بلند آواز سے. انشاءاللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، نیت